کہ مریم کو اس سے بہت تکلیف ہے. اگر مریم کی تکلیف ہے تو اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ الیکشن میں آ کے مریم دیکھ لے اس کے مقابلے میں. وہ نہیں مانے گی, وہ نہیں کرے گی. تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. He said single word on my foot. اچھا, صنم جاوید نے انکار کر دیا کوئی بھی پریس کانفرنس She کرنے. said on my foot. ہماری فیملی نے اس 5 ماہ کو بہت مشکل طریقے سے گزارا ہے, اور میری وہ بیٹی ہے جس پہ مجھے بہت فخر ہے, اور میں اس کے لیے آخری قانون کی آخری لمٹس تک جاؤں. ہم نے کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ صنم جاوید جو ہے اس کو پہلے بھی غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا, پھر اس کو غیر قانونی طور میں 96 کے مقدمے میں انوالو کیا گیا. 147 دن کے بعد جب ہم اسے باہر لے کے آتے ہیں تو ایک اور مقدمے میں اس کو انوالو کر دیا جاتا ہے جس کا نمبر 109 ہے. اب ہم نے اس میں بیل کروا لی ہے تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہم اسے باہر لے کے آئیں گے تو اس کو کسی اور مقدمے میں انوالو کر دیں گے, اور پھر وہ ایک غیر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی بغیر سوچے سمجھے 5 دن کا آئیڈینٹیفیکیشن یا 6 دن کا آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کا آرڈر کر دیا جاتا ہے, جبکہ سپیریئر کورٹس کی یہ انسٹرکشن ہے آج کہ 48 آور کے اندر جو ہے شناخت پلیٹ ہونی چاہیے. آج 6 ملین سے زیادہ اس کے فالوورز ہیں, اور اس کی تصویریں تھانوں میں سے کھینچ کر سوشل میڈیا پہ پولیس والے خود ڈال رہے ہیں, تو اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کی ویلیو کیا ہوگی؟ اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک پریڈکشن تھی کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اب دھڑا دھڑ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, تو کیا ابھی بھی آپ اس اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہیں؟ نہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہ جو میرا خیال تھا کہ ان کو ہیرو بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے جیل میں رہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا فاصلہ ہو گیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ فروخ حبیب کی پریس کانفرنس ہوئی, عثمان ڈار, صداقت عباسی, تو آپ یہی کہتے تھے کہ صنم جاوید کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بیان دو, تو کیا آپ کی صنم جاوید سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے, یا انہیں بتایا آپ نے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے؟ She said single word on my foot. اچھا, صنم جاوید نے انکار کر دیا کوئی بھی پریس She کانفرنس کرنے. said on my foot. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں؟ نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں. میری سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے کہ اگر اسٹیٹ ایک مجرم کو ہیرو بنا کے لے کے آ رہی ہے تو پاکستان کا سیاسی مستقبل کوئی بھی نہیں. پھر پاکستان کی سیاست پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اب تو دوڑ یہ چل رہی ہے کہ کون زیادہ اچھا بوٹ پالش کرے. سائفر کیس میں سزا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا بھٹو والا انجام دیکھ رہے ہیں عمران خان کا؟ میرا یہ مشورہ ہے اس کے عمران خان صاحب کے وکلا کو کہ وہ سائفر کیس کو میرٹ پہ لڑیں, سیاست کے طور پہ نہ لڑیں. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا کہ ان کے جو وکلا تھے انہوں نے قانون نہیں سیاست کو امپورٹنس دی تھی. عمران خان صاحب کے وکلا کو بھی پیورلی پروفیشنل بیسس پہ آج بھی وہ وکلا شامل ہیں, لطیف کھوسا, اعتزاز احسن, جو بھٹو کے ساتھ. لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن بہت اچھے وکیل ہیں, اور اگر وہ پی ٹی آئی کے حصہ بھی نہیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, اور وہ پروفیشنلی ان کو سروسز پرووائڈ. مستقبل میں صنم جاوید کو بطور پولیٹیشین آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا, میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ شادی شدہ ہے, اپنے خامند کے ساتھ رہتی ہے, اس کا خامند بھی 2 مہینے سے اندر ہے. وہ دونوں میاں بیوی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی. سر 5 ماہ ہو گیا صنم جاوید کو, تو آپ کی ایک سٹرگل ہے پوری. آپ ATC آتے ہیں روز, ہائی کورٹ آتے ہیں, جہاں جہاں آپ جانا ہوتا آپ جاتے ہیں, تو کیسے یہ 5 ماہ آپ کی فیملی نے کیسے یہ سفر کیا؟ ہماری فیملی نے اس 5 ماہ کو بہت مشکل طریقے سے گزارا ہے, لیکن ظاہر ہے مجھے اللہ پہ توکل ہے. میری بیٹی ہے, اور میری وہ بیٹی ہے جس پہ مجھے بہت فخر ہے, اور میں اس کے لیے آخری قانون کی آخری لمٹس تک جاؤں گا. اس کو آج بھی آپ کے پاس پریس کانفرنس والا آپشن موجود ہے؟ بہت آسانی سے, لیکن وہ نہیں مانے گی, وہ نہیں کرے گی. کیونکہ دیکھیں نا, بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ کیا چھوڑے. اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. وہ کہتی ہے میں پی ٹی آئی کی ممبر ہی نہیں ہوں. وہ کیا چھوڑے گی؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے نا جیسے شیخ رشید صاحب کو کہا جائے کہ جی آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. وہ تو اپنی پارٹی کے الگ سے ہیڈ ہے. تو صنم تو اپنی الگ سے انڈیپینڈنٹ ایک اتھارٹی ہے, اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ایکسٹریم لیول پہ سپورٹ کرتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ مریم کو اس سے بہت تکلیف ہے. اگر مریم کی تکلیف ہے تو اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ الیکشن میں آ کے مریم دیکھ لے اس کے مقابلے میں. اچھا سر, طیبہ راجہ کا کیس بھی آپ دیکھ رہے تھے, اس کے حوالے سے کیا آپ؟ اب میں نہیں دیکھ رہا,
کیونکہ اس میں میرے جو دوست ہیں شکیل پاشا صاحب، انہی کو ہم نے ہیلپ ریکویسٹ کی تھی، یہی دیکھ رہے تھے. بعد میں ایک این جی او والی جو ہیں وکیل ختیجہ، انہوں نے ان کے والدین سے بات کرنے کے بعد اس کو اب وہ سروسز دے رہی ہیں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں اب زیادہ پتہ نہیں. تھینک یو ویری مچ.